سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصل على سيدنا ومولانا محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا طارق الثقلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار دو بھاری چیزیں چھوڑنے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک میں تمہارے پاس دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب جو کہ آسمان و زمین کے درمیان پھیلی ہوئی رسی کی طرح ہے، اور دوسری چیز میری اطرت یعنی میرے اہل بیت، اور یہ دونوں اس وقت تک ہرگز جدا نہیں ہوں گے جب تک یہ میرے پاس حوض کوثر پر نہیں پہنچ جاتے۔ اور اے میرے صحابہ سنو، آپ لوگ جب تک انہیں تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ناظرین کرام، آج اس نسل نور کے ایک فرد فرید، ایک ایسی عظیم ہستی کا ہم ذکر پاک کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں جن کو علم لدنی حاصل تھا، اور جن کے والد صاحب کی جو شادی تھی وہ بھی رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ہی ہوئی تھی۔ یہ علوم کا ایک کلزم تھی ان کی ذات۔ 20 برس کی عمر میں مدینہ النبی میں اور مسجد نبوی شریف میں درس دینا شروع کیا، اور اس درس میں اس وقت کے جید جو علماء تھے وہ اس میں شریک ہوتے تھے۔ ان کی عظمت اس سے اندازہ کر لیں کہ جن لوگوں نے ان سے فیض حاصل کیا ان میں کیسی کیسی ہستیاں تھیں۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ ان سے انہوں نے کسب فیض کیا تھا اور اکتساب فیض کیا تھا۔ اور معروف کرخی کون سی شخصیت ہیں جن کے بارے میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے جو 4 اولیاء کرام لکھے ہیں کہ وہ اپنی قبور میں اسی طرح حیات ہیں جس طرح اپنی ظاہری حیات میں تھے، اور اسی طرح لوگوں کو فیض یاب فرماتے ہیں جس طرح اپنی ظاہری حیات میں فرماتے تھے، جن میں خاص طور پر آپ نے سیدنا عبدالقادر جیلانی اور حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر پاک کیا، جو دادا مرشد ہیں سید الطائفہ سیدہ جنید بغدادی کے، وہ ان کے شاگردوں میں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں انہوں نے ان سے اکتساب فیض کیا ہے۔ امام احمد بن حنبل نے ان سے اکتساب فیض کیا، اور یہاں میں ایک بات آج خاص طور پر عرض کر دوں کہ امام احمد بن حنبل نے وہ جو قرآن غیر مخلوق ہے اس پہ جو کوڑے کھائے تھے، اور وہ ہر روز جو کوڑے کھائے اگر ہاتھی کو لگائے جاتے تو ہاتھی مر جاتا، وہ کس کا فیض تھا جو راہ حق میں انہوں نے استقامت اختیار کی اور استقامت دکھائی اور عظیمت دکھائی۔ سب سے پہلے امام علی رضا علیہ السلام تھے جن کے سامنے یہ مسئلہ پیش ہوا، اور آپ نے فرمایا کہ جو قرآن کو مخلوق کہے وہ کافر ہے، قرآن مخلوق نہیں ہے، یہ غیر مخلوق ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو امام صاحب نے ہمیشہ جرت اور ہمت سے باتیں کی، باوجود اس کے کہ بادشاہ مامون الرشید نے بڑی کوشش کر کے آپ کو اپنا ولی عہد بھی بنایا، اپنا داماد بھی بنایا، اس کے باوجود وہ جو اہل بیت اطہار کی شان بے نیازی اور وہ جو فقر کی دولت ان کو ملی ہوئی ہے اسی طرح آپ رہے۔ آپ نے کبھی بادشاہ کے محلوں میں جانے کی یا شاہی انداز میں رہنے کی کوشش نہیں کی۔ یہ اتنے بڑے جو تھے علوم کے جامع تھے کہ دنیا کی تمام زبانوں میں جہاں کہیں سے کوئی شخص کوئی زبان بولنے والا ان کی بارگاہ میں آتا تھا
آپ اسی زبان میں اس سے بات کرتے تھے۔ علوم لدنی کے وارث تو یہی ہیں اہل بیت اطہار۔ امام احمد رضا رحمۃ اللہ نے جو فرمایا تھا نا، یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ آپ مستجاب الدعوات تھے اور اتنے بڑے غنی اور سخی تھے، جو بھی آتا اس کو کبھی نہ نہیں کی۔ اور ایک خاص بات عرض کروں، آپ کے وصال پاک کے بعد بھی حافظ محمد بن حبان تمیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، مجھے جب کبھی مشکل پیش آتی میں ان کی بارگاہ میں حاضری دیتا۔ اور ان کا علمی مقام یہ ہے کہ حضرت ابو بکر خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ، جو امام بخاری امام مسلم کے بھی استاذوں میں سے ہیں، ان کے اساتذہ میں سے ہیں، وہ بھی ان کے شاگردوں میں سے ہیں۔ تو جو لوگ خود اپنی ذات میں ایک ایک آدمی کوہ صفا تھا، انہوں نے جا کے علم کی جو خوشہ چینی ہے وہ ان کی بارگاہ سے کی تھی۔ ان کی بارگاہ سے وہ انہوں نے علم کے لقمے اٹھائے تھے اور اکتساب فیض کیا تھا۔ آج ہم ذکر پاک کریں گے۔ آج میں نے اپنے مختلف انداز میں انٹرو دیا ہے۔ پہلی آپ کی حیات کے حوالے سے، آپ کی کرامات کے حوالے سے بہت ہم نے گفتگو کی ہوئی ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ اب تک ہم درجنوں پروگرام امام علی رضا علیہ السلام کی عظمت رفت کے بارے میں کر چکے ہیں، اور ان کی عظمت رفت جو ہے وہ کوئی مکمل طور پہ بیان کر نہیں سکتا، نہ دعویٰ کر سکتا ہے۔ بس اصل ہم کس لیے یہ بار بار پروگرام کرتے ہیں؟ اس لیے کہ نوجوان نسل کا وہ تعلق رہے اس حدیث پاک سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان کا دامن پکڑے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ہم ان کے غلاموں میں اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ابتدا کر رہا ہوں جناب پیر قمر الشکور احمد صاحب سے۔ جی پیر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد رب العزت ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ میں دین پر تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا، ہاں اگر ہو سکے تو میرے قرابت داروں کے ساتھ محبت کرنا۔ جب اس آیت پاک کا نزول ہوا تو ان کلمات طیبات کی تشریح و تفسیر صحابہ کرام علیہم رضوان نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چاہی کہ حضور ہمیں فرمائیے وہ اہل مودت کون ہیں؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی و فاطمہ و ابناہما، علی ہیں، فاطمہ ہیں اور ان کے بیٹے ہیں جن سے مودت کا تمہیں تمہارا پروردگار حکم دے رہا ہے۔ اس آیت کی اور ان کلمات مبارکہ کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کا شان نزول بیان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ کچھ خوش نصیب صحابہ علیہم رضوان جنہیں اللہ نے نعمت ایمان کے ساتھ ساتھ دنیاوی مال و متاع سے بھی نوازا تھا، وہ باہم انہوں نے مشورہ کیا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ عطا کیا ہے تو آقا علیہ السلام کے ہم پر اتنے احسانات ہیں، ہم اپنے آقا کے ان احسانات کا شکریہ یوں ادا کریں کہ اپنے مال میں سے کچھ ہدایہ حضور کی خدمت میں پیش کریں۔ جب وہ یہ عرض لے کر کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہوئے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا امر الہی کا انتظار کرو۔ سورہ شورى کی یہ مبارک آیات، یہ کلمات نازل ہوئے اور اس میں حضور علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ فرما دیجئے کہ
کہ اگر تمہیں اس بات کا احساس و خیال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم پر بہت زیادہ احسانات ہیں، تو اس کے شکریہ ادا کرنے کی بہترین صورت یہ ہے کہ ان ہستیوں سے اور نفوس قدسیہ سے محبت کرو. یہ سب سے بہترین صورت ہے. مال دنیا کا کوئی طلب، مال دنیا کا کوئی سوال نہیں، کیونکہ آقا تو خود اللہ کے خزانوں کے قاسم ہیں اور اللہ کی نعمتوں کے بانٹنے والے ہیں. مفسرین قرآن حکیم نے اس لفظ قل کے حوالہ سے ایک اہم نقطہ جو ہے وہ ارشاد فرمایا ہے کہ جہاں کہیں قرآن حکیم کی کسی آیت کی ابتدا میں یا اس کے درمیان لفظ قل آتا ہے تو اس سے مراد دوہری تاکید ہوتی ہے، یعنی اے حبیب مکرم حکم تو ہمارا ہے، آپ بھی فرما دیجئے. گویا دوہری تاکید جو ہے وہ اس لیے ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی حکم بن جائے، اور پھر دوہری تاکید جو ہے اس سے یہ بات لازم آ جائے کہ جو اس فرمان عالی شان کو نہیں مانتا وہ نہ ادھر کا رہے نہ ادھر کا. بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر. جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. ہم آج جس ہستی مبارک کا ذکر کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، آپ ائمہ اہل بیت اطہار میں 8ویں امام ہیں. اس میں گرامی علی ہے، اور ائمہ اہل بیت اطہار میں آپ تیسری شخصیت ہیں جن کا نام مبارک علی ہے. القاب متعدد ہیں، جن میں سے الرضا ایسا لقب ہے جو آپ کے نام مبارک کا جز بنا اور آپ کی شخصیت کی پہچان بن گیا. امام رضا کے لقب سے پوری دنیا میں یاد کیے جاتے ہیں. جیسے آپ نے انٹرو میں ارشاد فرمایا کہ جمیع قسم کے علوم آپ کی ذات مبارک سے، وہ فیوزات و برکات آپ کی بارگاہ سے بٹتی تھیں. کوئی اگر علم ظاہری کا طلبگار ہے، علم شریعت کا، علم تفسیر کا، علم فقہ کا، تو اسے نوازا جاتا تھا. اگر کوئی اللہ رب العزت کے واہبی علوم جو ہیں ان کا طلبگار تھا تو اسے علم لدنی کا فیض عطا کیا جاتا تھا. آپ کی ذات کو پروردگار عالم نے جو شان عطا فرمائی ہیں ان کا تذکرہ آگے چل کے ہوتا رہے گا. اچھا جی، آپ کی طرف علامہ صاحب میں آتا ہوں. ایک خاص بات مفتی صاحب آج میرے ذہن میں آ رہی تھی. 14.5 صدیاں ہو گئے اسلام کے دشمنوں نے کوشش کی کہ یہ دین ختم ہو جائے. میں سوچ رہا تھا کہ یہ دین کیسے ختم ہو سکتا ہے جس کی بنیادوں میں، جس شجر اسلام کی بنیادوں میں اہل بیت اطہار کا وہ نور پاک ہے. خون پاک نہیں میں کہہ رہا، نور پاک ہے. اس کو کیسے کوئی ختم کر سکتا ہے؟ یہ قیامت تک باقی رہنا ہے. جتنی مرضی کوئی کوششیں کر لیں، اتنا ہی اسلام کا ہم سکہ دنیا پہ بٹھا دیں گے اور توحید کی دنیا میں ایک دھوم مچا دیں گے. اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اپنی گفتگو کا آغاز سرور کون و مکان علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پاک سے کرتا ہوں. ارشاد. جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ محبوب خدا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اساس الاسلام حبی و حب اہل بیتی. سبحان اللہ. کہ اسلام کی بنیاد جو ہے وہ میری محبت اور میرے اہل بیت کی محبت پر ہے. بے شک اسلام کی بنیاد میری محبت اور میرے اہل بیت کی محبت پر ہے. تو جس اسلام کی بنیاد ہی اہل بیت اطہار کی محبت پر ہے، ماشاءاللہ، اور پھر آج جس محترم مکرم ہستی کا ذکر ہے، آپ سے ہی ایک روایت مروی ہے اور آپ کی جو سند ہے اس کے بارے میں امام احمد بن حنبل اور دیگر 6 سے زائد محدثین کہتے ہیں کہ اگر اس سند کو پڑھ کر کسی پاگل پر دم کر دیا جائے تو اس سند کی برکت سے اس کا پاگل پن دور ہو جائے گا. سبحان اللہ. اور وہ سند کیا ہے؟ حضرت امام علی رضا. اور مزے کی بات جیسے پیر صاحب فرما رہے تھے کہ آپ تیسرے علی ہیں، اور آپ کی مولا کائنات علی المرتضیٰ سے جو مناسبت ہے، جو مماثلت ہے، جو مشابہت ہے، وہ ہر رنگ میں ہے. رہنے سہنے پہننے کھانے پینے میں، حتیٰ کہ آپ کی ایک کنیت ابو الحسن بھی ہے. واہ سبحان اللہ. جیسے مولا کائنات کی کنیت ابو الحسن ہے، ایسے آپ کی ہی کنیت ابو الحسن ہے. تو آپ اپنے والد گرامی امام موسیٰ کاظم سے روایت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ امام موسیٰ کاظم امام جعفر صادق سے،
امام جعفر صادق امام محمد باقر سے، امام محمد باقر امام زین العابدین سے اوپر تک چلے جائیں، مولا رسول کریم تک جاتے. یہ جو سند ہے، اس سند کی افادیت اتنی ہے کہ جو آدمی اس سند کو پڑھ کر کسی پاگل پر دم کرے گا تو اس سند کی برکت سے اس کا پاگل پن دور ہو جائے گا. بلکہ آج بھی اگر ایک تو ہے نا ان سند کو پڑھنے، ان سے جو صحیح العقیدہ صحیح عقیدت رکھے گا میرے خیال اس کے بھی پاگل پان نہیں آتا. پاگل وہی ہوتا ہے جو ان کے بتائے ہوئے راستے سے، وہ راستے پہ چل پڑا تو وہ تو لا محالہ جو اس راستے پہ چل پڑا وہ تو معراج کی بلندیوں پر پہنچ گیا. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ سے ہی مروی ایک روایت ہے، الایمان معرفت بالقلب، یعنی اس حدیث سے جو اساس الاسلام ہے اسی سے ایمان دل کی معرفت کا نام ہے، قول بالعمل اور زبان سے کہنے کا نام ہے، ارکان بالعمل اور عمل کرنے کا نام ہے. اب ان تینوں جملوں کو جو آپ فرماتے ہیں کہ معرفت قلب، قول باللسان، عمل بالارکان، یعنی اہل بیت اطہار کی محبت یہ دل کی معرفت سے ہو، زبان کے اقرار سے ہو اور عمل سے اظہار بھی ہو. سبحان اللہ. یعنی اساس الاسلام، اسلام کی جو بنیاد ہے وہ سرکار کی محبت، اہل بیت اطہار کی محبت ہے. اور امام علی رضا سرکار سے جو حدیث پاک روایت کرتے ہیں اس میں کہ ایمان کی معرفت جو ہے وہ دل کی معرفت ہے، ایمان دل کی معرفت کا نام ہے اور زبان سے اقرار ہے اور عمل کرنا ہے. اب جو آدمی اپنے دل میں اہل بیت اطہار کی محبت کو سما لے گا اور زبان سے اہل بیت اطہار کے گن گائے گا اور عمل سے ان کی خدمت کرتا رہے گا، حقیقتاً ایمان کی چاشنی وہی پائے گا. ٹھیک، ایمان کی چاشنی. اصل میں دیکھیں نا اہل بیت اطہار کی محبت جو ہے وہ کس وجہ سے ہے؟ وہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے. تو جس کی دل میں ان کی محبت ہوگی گویا اس کے دل میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی. بالکل. اور جس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی اس کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی. یہ ساری محبتیں جو ہیں آپس میں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، جزو الفرق ہیں، ایک دوسرے سے جدا ہو ہی نہیں سکتی. اہل بیت اطہار کی جس دل میں محبت ہوگی وہ سرکار کے صدقے ہوگی، سرکار کی. اور یہ ساری امت پہ فرض بھی ہے اور قرض بھی ہے. ٹھیک جی. تو جب اسلام کی بنیاد ہی اسی پر ہے، اسلام کی جب بنیاد ہی جیسے خواجہ صاحب فرماتے ہیں شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، حقہ کی بنائے لا الہ است حسین، سرداد نہ داد دس در دس یزید، حقہ کی بنائے لا. یعنی آپ فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کی جو بنیاد ہے، جو بنا ہے، بنیاد وہ بھی امام حسین کی ذات ہے. اب بات ہو گئی تو یہ بھی کر ہی دیں پیر صاحب، بڑی دلچسپ بات ہے. یزید کی سب سے بڑی خواہش کہ امام صاحب اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں. اب بڑا آسان تھا کہ آپ کی شہادت کے بعد آپ کی گردن کاٹ دی، گردن مبارک اور سر انور جو تھا اس کو نیزے پہ چڑھا دیا. لیکن یہ نہیں کسی کو خیال ہے اللہ نے ایسا حسن انتظام کیا کہ وہ آپ کا ہاتھ کٹا ہوا جو تھا اس کو لیتا اور کہتا لو جی یہ میرے ہاتھ میں، یہ میری بیعت کر رہے ہیں. یہ اللہ نے کیسا انتظام کیا. جی پیر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. آپ نے ایک خوبصورت جملہ اپنی گفتگو میں ارشاد فرمایا کہ میں اپنے نوجوانوں کو آپ نے فرمایا کہ میں پیغام دینا چاہتا ہوں. کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انتہائی اہم حدیث مبارک اس حوالہ سے حضور علیہ السلام نے فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال حب نبیکم و حب اہل بیتہ و علی قرأۃ القرآن، کہ اپنی اولاد کو تین چیزیں جو ہیں وہ سکھاؤ. اپنے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، میری محبت، میری اہل بیت کی محبت اور قرأت قرآن مجید کی محبت. یہ بہت بنیادی تربیت ہے کہ بار بار ان پروگرامز کے کرنے کا مقصد حضور علیہ السلام کے اس فرمان عالی شان کی طرف جو ہے وہ. اور دیکھیں نا ہم یہ لوگوں کو نوجوان نسل کو بتانا چاہتے ہیں. امام حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ اولیاء کے سردار ہیں جن کی داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ اتنی تعریف فرمائیں، اور جنید بغدادی اور سری سکتی کے جو مرشد کریم ہوں، وہ ان کا ادب کس طرح کرتے تھے امام رضا علیہ السلام کا. کسی نے پوچھا کہ آپ سے جو سوال پوچھیں آپ بتا دیتے ہیں، آپ دلوں کے احوال بھی جانتے ہیں، یہ آپ کو یہ معرفت کے اتنے بلند مقام کیسے حاصل ہوئے؟ آپ نے اپنی جو تھی دستار مبارک کھولی
بیچ میں دیکھا تو پاپوش رکھا ہوا ہے. انہوں نے کہا جی یہ کیا ہے؟ کہنے لگے امام علی رضا علیہ السلام کا یہ پاپوش رکھا ہوا ہے, اس کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے سارے علوم عطا کر صدر نصیب کیا. بے شک آپ کی اس خوبصورت گفتگو سے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا اور یہ اپنے سامعین اور ناظرین کی خدمت میں پیغام دینا چاہوں گا کہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام آئمہ اہل بیت اطہار میں سے وہ عظیم المرتبت ہستی ہیں جو امام الطریقۃ الجنیدیہ والقادریہ ہیں. یعنی حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے دست حق پرست پر حضرت معروف کرخی اسلام قبول کرتے ہیں, آپ کی صحبت میں رہتے ہیں, اکتساب فیض کرتے ہیں اور خرقہ خلافت جو ہے وہ آپ سے حاصل کرتے ہیں. اور جو شرح صدر جس کی آپ بات کر رہے ہیں, اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے وجود کو فیض صحبت امام علی رضا علیہ السلام کی برکت سے اس قدر صاحب کرامات بنا دیا تھا کہ ایک بار کچھ لوگ آپ امام علی رضا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت معروف کرخی سے ملاقات ہوئی. آپ خادم تھے, خیمے کے باہر بیٹھے ہوئے تھے. لوگوں نے عرض کیا کہ ہم امام سے ملنا چاہتے ہیں. آپ نے فرمایا امام قیلولہ فرما رہے ہیں, میری مجال نہیں کہ میں عرض کروں, جب آپ بیدار ہوں گے تو یہ وہی بارگاہ نبوی کے ادب کا تسلسل ہے اور وہی جو حکم ہے اس کی تعمیل تھی. جب لوگوں نے بار بار اصرار کیا تو آپ نے فرمایا تمہارا مدعا کیا ہے, چاہتے کیا ہو, کس لیے حاضر ہوئے اور امام کو تکلیف دینا چاہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہماری زمینیں جو ہیں وہ دریائے فرات جو ہے وہ اس نے اپنے اندر لے لی ہے, دریائے فرات توڑ رہا ہے اور آگے بڑھ رہا ہے, پانی اس کا جو ہے. فرمایا اتنی بات کے لیے میرے امام کو تکلیف دیتے ہو؟ آپ نے ایک اوزار کہی, کسی ٹائپ ایک اوزار اٹھایا اور اس کی مٹی جو تھی جہاں بیٹھے ہوئے تھے وہیں اس کے 3 ٹک جو تھے وہ لگا دیے اور فرمایا جاؤ جا کر دیکھو دریائے فرات نے تمہاری زمینوں کو چھوڑ دیا ہے. اس قدر فیض یافتہ یہ شان ہے ان کے غلاموں کی. حضرت امام علی رضا علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ تو بہت ورا الورا اور بہت بلند. مفتی صاحب کرامات تو خیر میں تو سمجھتا ہوں یہ اہل بیت اطہار کے لیے کھلونے ہیں. کرامات جو ہے وہ تو ان کے غلاموں کو اتنی کرامات اللہ نے عطا کی. اچھا وہ دیکھیں نا کہ آپ نے مدینہ منورہ جانے کا جو تھا وہ پروگرام کیا, اس کو علامہ یوسف نبھانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اور آپ نے یقیناً اپنی کتاب میں بھی ذکر کیا ہوگا کیونکہ میں ابھی پوری دیکھ نہیں سکا آپ کی کتاب. اس میں آپ نے لکھا کہ مدینہ منورہ کا قصد ہوا, لوگوں کو پتہ چلا تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ آپ کو رخصت کرنے کے لیے آئے. جب آپ کوفہ تک پہنچے اور کوفہ کے وہ دروازے مین پہ پہنچے تو مغرب کا وقت ہو گیا تھا. آپ نے ایک پرانی مسجد سی شکست تھا, اس میں کہا بھی نماز پڑھ لیں. جب وہاں نماز پڑھنے گئے تو آپ نے کہا کہ وہ کوزے میں پانی لاؤ, وضو مغرب کا کرنا تھا. پانی لائے تو وہ خشک ایک بیری کا درخت تھا وہاں پہ. آپ نے وہاں بیٹھ کے وضو فرمایا اور اس کے بعد نماز آپ نے خود امامت کرائی. مغرب کی نماز ختم ہوئی, آپ چلے گئے. جب گئے تو لوگوں نے دیکھا کہ وہ خشک تنا جو تھا بیری کا وہ تناور درخت بن گیا ہے اور پھل سے لد گیا ہے. لوگوں نے کہا یہ پھل آیا ہے, انہوں نے کہا توڑ کے کھائیں برکت کری. جب کھایا تو اس میں گٹھلی نہیں تھی. سبحان اللہ. وہ یہ کرامات تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنی کرامات بیان کرتے چلے جائیں. جی اسی سلسلے میں آپ کی شان و عظمت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ جب آپ خراسان میں داخل ہوئے تو آپ رضی اللہ عنہ کی سواری کی مہار جو تھامے ہوئے تھے وہ ایک اس دور کے عظیم ترین محدث اور کئی محدثین کے استاد اسحاق بن راہوی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی سواری, راویہ بھی کہتے ہیں, ہاں راویہ بھی, اچھا آپ کی سواری کی مہار تھامے ہوئے تھے. اللہ, یعنی آپ کی شان و عظمت کا اندازہ لگائیں کہ اتنے عظیم جلیل القدر محدث جن کی سواری کی مہار تھامنا اپنے لیے اعزاز سمجھیں, ان کی شان و عظمت کا اندازہ پھر کون لگا سکتا ہے. اور پھر جیسے آپ فرما رہے تھے کہ 20 سال کی عمر میں فتویٰ نویسی جب فرماتے تھے تو جلیل القدر محدثین آپ کے حلقہ درس میں تشریف فرما ہوتے اور آپ اکثر اپنے فیصلے قرآن کریم کی آیات اور احادیث مصطفیٰ سے کرتے. اور یہ آپ کا جو فتویٰ نویسی کا سلسلہ, فتویٰ دینے کا, یہ اپنے والد ماجد کی حیات ظاہری میں ہے. سبحان اللہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ
وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. مفتی صاحب، امام صاحب نے فرمایا تم میں سے ہر شخص امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو ہے وہ اس پر واجب ہے، اور فرمایا اگر تم یہ نہیں کرو گے تو بدترین لوگ تم پہ مسلط ہو جائیں گے، اور اس وقت پھر حالت یہ ہوگی نیکوں کی دعا بھی قبول نہیں ہوگی. جی آپ رضی اللہ عنہ کے بارے میں علامہ نبہانی نے جو تبصرہ کیا ہے نا، وہ بہت ہی سنہری حروف میں لکھنے کے قابل ہے. آپ فرماتے ہیں احد اکابر الائمہ، آپ اکابر ائمہ میں سے ایک ہیں. واہ. مصابیح الامہ، امت کے چراغ ہیں. واہ. آپ امت کے چراغ ہیں. من اہل بیت نبوہ، اہل بیت نبوت میں جو ائمہ ہیں آپ ان کے چراغ ہیں. اس کے بعد معادن العلم والکرم، آپ علم و کرم کا خزانہ ہیں اور شجاعت و بہادری کا خزانہ ہیں. عظیم القدر، آپ کا مقام و مرتبہ بہت بلند و بالا ہے. مشہور و ذکر، آپ شہرت کی بلندیوں پہ پہنچے ہوئے. آپ ہر جملہ احد اکابر الائمہ، اکابر ائمہ میں سے ایک ہیں. اور پھر مصابیح الامہ من اہل بیت نبوہ، اہل بیت نبوت کے ائمہ میں سے آپ بہت اعلیٰ مقام و مرتبہ رکھتے ہیں. چشم و چراغ ہیں، اور ایسا چراغ ہیں جس سے ایک نہیں ہزاروں چراغ روشن ہوئے اور ایسے علوم حدیث دیکھیں نا، اور پھر ایسے چراغ جنہوں نے پوری دنیا کو روشن کیا، نہ صرف خود روشن کیا بلکہ کئی چراغ آگے جلاتے گئے. اور یہ سلسلہ آج تک چل رہا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا. جو چراغ روشن علم کا، نور کا، معرفت کا، روحانیت کا امام علی رضا نے جلایا ہے اور پھر آپ کے آگے شاگردوں نے جلائے ہیں، یہ قیامت تک جلتے رہیں گے. اور انہی سے امت روشنی حاصل کرتی رہے گی. خواہ وہ علم طریقت ہو، علم شریعت ہو، روحانیت ہو، یعنی جو علوم اور معرفت کے سمندر ہیں وہ سارے کے ساروں کے چراغ آپ نے جلائے. اور پھر معادن العلم والکرم، علم و کرم کا خزانہ ہے، یعنی ایسا خزانہ، ایسا معدن جہاں سے علم و کرم کے خزانے پھوٹتے ہیں. یعنی اتنے، اور یہ حقیقت ہے جتنے جلیل القدر محدثین آپ کے شاگردوں میں شامل ہیں، شاید ہی کسی کے شاگردوں میں ہوں. پھر آپ صاحب جرت و بہادری بھی تھے. سبحان اللہ. یعنی اہل بیت اطہار کا جو خاصہ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جرت و بہادری، شجاعت و دلیری جو آپ کا خاصہ ہے، وہ امام علی رضا میں بدرجہ اتم، باقیوں ساروں میں موجود تھا لیکن آپ میں بدرجہ اتم موجود تھا. اور پھر عظیم القدر، مقام و مرتبہ دیکھو تو انتہائی عظیم ہیں، اعلیٰ ہیں، عرفہ ہیں. اور پھر مشہور و ذکر، آپ کی شہرت بہت ہے. اور اسی کی ایک کڑی ہے، ابو حبیب ایک آپ کی عقیدت رکھنے والے تھے، آپ سے محبت رکھنے والے تھے. وہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ سرور کون و مکان علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ کے ایک مکان میں تشریف لائے، اور کہتا کہ میں بھی وہاں موجود تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے مدینہ کی کھجور دی اور 18 کھجوریں دی. ٹھیک. کہتا میں نے کھائیں اور مجھے وہ بہت لذیذ لگیں، اچھی لگیں. میں نے چاہا کہ کاش مجھے اور مل جائیں. اسی اثناء میں مجھے جاگ ہو گئی. اگلے 20 روز بعد، ٹھیک 20 دن بعد، امام علی رضا رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ اسی مکان میں، اسی جگہ پر جہاں سرکار تشریف فرما تھے، آپ اسی طرح تھال میں، اسی طرح تھال سامنے پڑا ہے. آپ نے مجھے کھجوریں دیں. جب میں نے کھجوریں لے کر گنتی کی تو وہ 18 ہی تھیں.
میں نے کھائی، میں نے چاہا کہ آپ مجھے اور عطا کر دیں، جیسے اور عطا کرنے کی عرض کی تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر رات کو سرکار نے اور دی ہوتی تو میں بھی دے دیتا، میں بھی اتنی دوں گا اتنی دوں گا جتنی سرکار نے، یعنی دیکھو نا سرور اسی کونم طرح ہی دیتے ہیں جس طرح سرکار دیتے ہیں۔ اچھا جی، مدینہ منورہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، امام مسافر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہاں پہ وہ جو تھا خالد برمکی، وہ بھی کہتے ہیں کہ وہاں پہ یحییٰ بن خالد برمکی بھی وہاں پہ تھا، تو کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ ہارون رشید بھی تھا وہاں پہ، تو آپ نے فرمایا کہ ان کو پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور میں اور ہارون رشید اس طرح ہے۔ وہ کہتے ہیں مجھے بڑی حیرت ہوئی، کچھ عرصے بعد جب آپ کا وصال، جب آپ کی شہادت ہوتی ہے تو آپ کو وہیں اس کے قریب دفنایا گیا، تو پھر سمجھ آئی کہ اس کا مطلب کیا تھا، میں اور ہارون رشید اس طرح۔ جی وہ اس طرح بھی ایک واقعہ ہے کہ وہ گزرنے لگا نا ہارون الرشید، تو آپ بھی گزرنے لگے تو اس نے دوسرے دروازے کو اختیار کیا۔ آپ نے فرمایا جتنا مرضی بھاگ لے، قبریں تو اکٹھی بننی ہیں۔ میں آپ کی شہادت اور تدفین پہ عرض کرنے سے پہلے ایک دو شعر منقبت کے پڑھنا چاہتا ہوں اور ایک اہم بات کر کے نا، نور نبی کے نور کی نوری کرن کہوں، نور نبی کے نور کی نوری کرن کہوں، پورے علی کے پور کی پوری پھبن کہوں، سبحان اللہ، خوشبو ابو تراب جمال حسن کہوں، فخر زمن امام زمن سیم تن کہوں، فلک ولا کے چاند کا حالہ علی رضا، سبحان اللہ، دنیا معرفت کا اجالا علی رضا۔ آپ سے اکتساب فیض تو ہمیشہ ہم کرتے ہیں، آپ بہت سے غیر مسلم اور یورپی مستشرقین کے حوالہ سے ہمیں بہت سی معلومات دیتے ہیں۔ ائمہ اہل بیت اطہار کے حوالہ سے ایک بہت ہی اہم اقتباس ایڈورڈ گبن نے اپنی کتاب فال آف رومن امپائر میں لکھا ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں اور آپ کے ذریعے سے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ حضرات، وہ ہارون الرشید اور آگے شہادت کی بات چونکہ آنی ہے، یہ حضرات اگرچہ آلات حرب، مال و زر اور رعایا رکھتے تھے، تاہم لوگ ان کی عزت کرتے تھے، عوام الناس کے دلوں میں ان کا احترام و وقار سلاطین کو ایک آنکھ نہ بھاتا تھا اور انہیں رشک و حسد کی آگ میں جلاتا رہتا تھا۔ ان پاک تینت حضرات کے مزارات مقدسہ شہر مدینہ، دریائے فرات کے کنارے اور خراسان میں آج بھی مرجع خلائق ہیں۔ ان حضرات القدس پر کسی نہ کسی بہانے ہمیشہ بغاوت کا الزام لگایا جاتا اور انہیں قید و بند اور موت کی سزائیں دی جاتی، حالانکہ ان معاملات سے ان کا دور کا واسطہ نہ ہوتا تھا۔ یہ دنیا کو حقیر سمجھتے تھے، دنیا سے دور رہتے تھے، اس کے باوجود اگر ان پر مصیبت آ جاتی تو مشیت عزتی سمجھ کر قبول کرتے اور مظالم کو برداشت کرتے، پوری زندگی اسلام کی ترویج اور اشاعت میں وقف کرتے۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی عظمت اور شان کے بے شمار پہلو ہیں، آپ نے بھی ارشاد فرمایا کہ کتنی عظمتیں اور شانیں ہیں، لیکن جتنا وقت کے دامن میں گنجائش ہے اس حوالہ سے کچھ چیزیں عرض کی گئیں۔ آپ کی شہادت کے حوالہ سے جناب ہرثمہ روایت کرتے ہیں کہ آپ نے مجھے ارشاد فرمایا کہ میری شہادت انگور کے کھانے سے ہوگی، اور جب انگوروں میں آپ کو زہر ملا تو اس کے بعد آپ کی شہادت کا وقت قریب آیا تو آپ نے انہیں بلایا اور بلا کر فرمایا کہ جہاں مجھے دفن کرنے کا ارادہ کریں گے مامون الرشید، وہ جگہ اللہ کے کرم سے اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا اس جگہ کو میرا مدفن بننا، وہ جگہ سخت ہو جائے گی پتھر کی طرح کہ اسے لوگ جو ہے وہ کاٹ نہیں سکیں گے، اسے کھود نہیں سکیں گے، اور فرمایا اس سے آگے ہارون الرشید کی قبر سے آگے میری جگہ ہے اللہ کی طرف سے مقرر، جب تم اسے تھوڑا سا ہٹاؤ گے تو نیچے سفید جو ہے وہ قبر تیار ہوگی، اس میں تھوڑا سا پانی ہوگا، اگر تم اس پانی کو نکال لو گے تو وہ بالکل اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے مدفن کی جگہ ہوگی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔
على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اچھا جی مفتی صاحب ایک بہت دلچسپ ہے اور اس میں ایک نکتہ پوشیدہ ہے. مامون انگور کھا رہا تھا, اس نے آپ کو پیش کیے اور اس نے کہا کہ اس سے لذیذ انگور بھی کبھی آپ نے دیکھے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں, جنت کے انگور اس سے زیادہ لذیذ اور شیریں ہیں. میں اس سے یہ نکتہ طالب علمانہ میرا ذہن جاتا ہے کہ جنت کے انگور چکھے ہوئے تھے. اگر چکھے نہ ہوں, میں نے کسی شہر کی میں نے کوئی چیز کھائی نہ ہو تو مجھے کیسے پتا ہوگا؟ کیا کہنے, تو لگتا ہے کہ جنت سے پھل ان کے لیے آتے ہیں. اور یہ میں نے حال ہی میں واقعہ پڑھا ہے, سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے کاشانہ پاک پہ اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو آپ نے جا کے حال احوال دریافت کیا. سیدہ پاک جو تھیں ان کے چہرے پہ کمزوری کے آثار تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیر ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ 3 دن سے نہ میں نے کچھ کھایا, نہ گھر میں کھانے کو, نہ علی نے کچھ کھایا ہے, نہ شہزادوں دونوں نے کچھ کھایا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اچھا تھوڑی دیر توقف فرما کے تو آپ نے کہا میری شہزادی اندر جاؤ, اپنے کمرے میں چلی جاؤ اور جا کے وہاں پہ تم رکوع کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرو. وہ چلی گئیں. اس کے بعد آپ نے فرمایا جاؤ اندر, اب دیکھو جا کے. جب انہوں نے دیکھا تو وہاں پہ ایک فرشتہ کھڑا تھا جس کے پاس ایک بہت بڑا تھال تھا اور اس کے اندر جنت کے پھل تھے اور کھانا تھا بڑا اعلیٰ قسم کا جس کا دنیا مقابلہ نہیں ہو سکتا. تو کہتے ہیں کہ 7 روز تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نوش فرماتے رہے, سیدہ فاطمہ بھی اور شہزادے شہزادیاں بھی کھاتے رہے. تو یہ جنت کے پھل ان کے لیے آتے ہیں جب یہ چاہتے ہیں, جب یہ چاہتے ہیں, ورنہ یہ فقر کی حالت میں رہتے ہیں. فقر کی حالت میں. اور یہ تو ہے کہ اگر بنی اسرائیل پہ من و سلوہ آ سکتا ہے تو یہ تو مقدس. اور اسی سے ایک ریلیٹڈ روایت ہے کہ سرور سیدہ مریم کے لیے اگر آتے ہیں پھل, قرآن میں ذکر ہے بے موسم کے ان کی شان پاک تو وراء ہے. اسی سے ایک ملتی جلتی روایت ہے کہ سرور کونو مکان علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر تشریف فرمائے. نگاہ نبوت وہ کچھ دیکھ لیتی ہے جو عقل انسانی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا. ایسا ہی ہے. آپ سیدہ کے گھر آئے, پوچھا کہ کچھ کھانے کو ہے تو آپ فرماتی ہیں کہ بظاہر کچھ نہیں ہے. اب باہر تشریف لے گئے تو مسجد میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوگی. آپ فرماتے ہیں کہ علی گھر چلو. گھر آئے تو دیکھا کہ طرح طرح کے کھانے پڑے ہیں. حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سے علی نے دیکھا, غور کیا, تو آپ فرماتی ہیں کہ آج میں وہی جواب دوں گی جو حضرت مریم نے جواب دیا تھا. ہوا من عند اللہ, وہی کچھ آ گیا ہے, ہوا من عند اللہ. ہوا من عند اللہ. بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا, نعت خان صاحب کا بھی شکریہ. ناظرین کرام, کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا. کیوں جی ناظرین کرام, بھٹکے ہوئے کو راہ راست پر لانے کے لیے جی یہ آج کل بڑے ہر گھر کا پرابلم ہے. بچوں کے حوالے سے لوگ فون کر کے پوچھتے ہیں. اگر کوئی شخص سیدھے راستے سے بھٹک جائے تو سورۃ النازعات کی آیت نمبر 19 روزانہ 101 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے اس شخص کو پلائیں. انشاءاللہ تعالیٰ اسے ہدایت کا راستہ مل جائے گا. سیدنا امام علی رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی اور پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے مال میں برکت ہوتی ہے, دل سے تکبر دور ہوتا ہے اور انسان کے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے. جی سگیر. دل میں رہے مودت حضرت علی رضا کی, دل میں رہے حضرت علی رضا کی, دل میں رہے محبت مودت حضرت علی رضا کی. ایمان ہے محبت
حضرت علی رضا کی ایمان ہے محبت حضرت علی رضا کی کردار میں عمل میں وہ عکس مرتضیٰ تھے کردار میں عمل میں وہ عکس مرتضیٰ تھے ہے خوب یہ سعادت حضرت علی رضا کی ہے خوب ہر سعادت حضرت علی رضا کی ایمان ہے محبت حضرت علی رضا کی اور ان کی جبی میں رخشاں انوار مصطفیٰ تھے ان کی جبی میں رخشاں انوار مصطفیٰ تھے بڑھ کر ہے سب سے نسبت حضرت علی رضا کی بڑھ کر ہے سب سے نسبت حضرت علی رضا کی اور تاج شہی کو ساجد رکھتے تھے ٹھوکروں میں تاج شہی کو ساجد رکھتے تھے ٹھوکروں میں تا حشر ہے امامت حضرت علی رضا کی تا حشر ہے امامت حضرت علی رضا کی دل میں رہے مودت حضرت علی رضا کی ایمان ہے محبت حضرت علی رضا کی دل میں رہے مودت حضرت علی رضا کی اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى وصحبه وبارك وسلم